تو اللہ رب العزت نے اگر اس کو کنوارے پن کو، تجرد کی زندگی کو، تنہا رہنے کو، شادی نہ کرنے کو اگر اللہ نے پسند کیا ہوتا اور یہ اگر کوئی اچھی زندگی ہوتی، اچھا عمل ہوتا، تو یہ اچھائی اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو، انبیاء کو ضرور عطا فرماتا۔ حالانکہ اللہ کا بیان ہے، شروع میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ کہتا ہے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ان کی بیویاں ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، یعنی ان کو گھر اور کنبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سارے انبیاء کی شادیاں، اور شادیاں بھی ایک نہیں بلکہ متعدد شادیاں، کوئی نبی ایسے نہیں ہیں جن کی زندگی ایک شادی کے ساتھ گزری ہو یا بغیر شادی کے گزری ہو، سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل پسند تھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل محبوب ہے اور ہر انسان کی یہ ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا کہ اللہ نے احسان جتایا ہے اس کا۔ ایک جگہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کو گنوایا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بعض چند نعمتوں کو گنوایا، ویسے اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، ہم گن ہی نہیں سکتے انہیں، 7 سمندر کے پانی بھی اس کی روشنائی کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو کچھ چیزوں کو گنوایا ہے اپنی نعمتوں میں سے، ان میں سے ایک یہ نعمت اللہ نے گنوائی ہے کہ اللہ نے شوہر اور بیوی کا جو رشتہ رکھا اور اس میں ایک کو دوسرے سے جو اللہ نے الفت دی ہے اور جو انسیت دی ہے، جو محبت دی ہے، اس کو اللہ نے بطور خاص ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 چیزوں کو رحمت کی چیز بتایا، ایک اپنا گھر، ایک گھر والی۔ اللہ نے اس کو انسیت اور محبت کی چیز بتائی، رحمت کی چیز بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب زیادہ پریشان ہوتے اور جب زیادہ آپ کو صدمہ پہنچایا جاتا اور آپ الجھن میں ہوتے، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے، ان سے باتیں کرتے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کرتے اور آپ جو ہے پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف نماز کو بتایا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہی حکم، یہی ارشاد آپ نے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس سے جو توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ پھر اللہ نے اس کے لیے مواقع اور اس کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں شادی کا مقصد بتایا ہے، شادی کے فوائد میں سے فائدہ بتایا ہے اولاد کا ہونا۔ مثلا حدیث ہے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، دوسری روایت میں فإنی مکاثر بکم الاقوام یوم القیامہ، کہ تم شادیاں کرو، ایسی جگہ کرو جہاں تعلقات زیادہ اچھے رہیں اور جہاں سے نسل زیادہ چلے، اولاد کی کثرت ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آدمی شادی کرے اور اولاد سے بچے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے، اللہ نے شادی کو جو حلال کیا جس مقصد کے لیے، اس نے شادی سے تو فائدہ اٹھایا، اس مقصد کو اس نے، اللہ کے مقصد کو اور اللہ کی چاہت کی اس نے مخالفت کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی بڑی تعداد پر فخر ہوگا، اس کو گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچانے سے اس کو نفرت ہے، اور یہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی فخر محسوس کریں اور سب قوم کے بیچ میں آپ کو عزت ملے، یہ نبی کی عزت نہیں چاہتا ہے۔ جو عزت نہیں چاہتا وہ کیا چاہتا ہے پھر؟ اگر نبی کی عزت چاہتا، نبی کے لیے فخر کا سامان بنتا، تو پھر اولاد کی کثرت کرتا۔ تو اولاد کی کثرت سے اگر کوئی آدمی بھاگتا ہے، بچتا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ نبی کو عزت دلانا نہیں چاہتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ ایسے خاص عمل کو، اتنی اچھی عبادت کو بے مقصد بنا رہا ہے، تیسری بات یہ کہ اولاد کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ جو راحت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو سکون دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو اللہ کی مدد آتی ہے، ان سب سے یہ محروم رہنا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، ہم بچوں کو کھلاتے ہیں، ہم بیوی کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے کہ هل تنصرون وتجبرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تم کو جو روزی دی جاتی ہے، تمہارے نقصان کی جو تلافی کی جاتی ہے، یہ سب تمہارے کمزوروں کی طفیل ہوتا ہے۔ ہم کمزور کی مدد نہیں کرتے ہیں، کمزور کی وجہ سے اللہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں حدیث میں کہ کسی عورت نے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی محتاجگی ظاہر کی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کرا دی ہو، لیکن ایک مرد صحابی نے جا کر اپنی غریبی کی شکایت کی تو ان سے کہا شادی کرو، پھر شکایت کی، پھر کہا شادی کرو، پھر شکایت کی، پھر کہا شادی کرو، اور انہوں نے شادی کی اور ان کے گھر میں خیر و برکت آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آنے والی آئی ہے اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، وہ اپنے مقدر کی نعمت لے کر آئی ہے جس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہو گئی۔ تو اس لیے آنے والوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ ابھی حج کا زمانہ چل رہا ہے، حج سے لوگ لوٹ رہے ہیں۔ حج کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متعدد بیانات ہوئے تھے، مینا میں کئی مرتبہ اور عرفات میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں مشترک اس میں بتائی تھیں۔ تو اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ دیکھو لوگو، اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو حلال کیا ہے، یہ اللہ کے کلمے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے کلام، اللہ نے قرآن میں اس کو حلال بتایا اور اس کے فائدے بتائے، اس لیے تم نے یہ کیا ہے۔ لہذا جب اللہ کی بات کی وجہ سے تم شوہر اور بیوی کے رشتے کو حلال سمجھتے ہو اور شادی کو تم جائز سمجھتے ہو، تو پھر اس مرحلے کو اور اس کے بعد کے حقوق کو بھی تم اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کرو۔ آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے خطبات میں، جو حجۃ الوداع کا ایک خطبہ نہیں ہے اور ایک جگہ بیان نہیں ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حج کے دوران متعدد جگہ بیانات ہوئے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحبان جانے والے صرف یہی پوچھتے ہیں کہ قل اللہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے اور درود شریف کتنی مرتبہ پڑھیں گے، اور منا کا عمل اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ حالانکہ منا کا عمل جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں میں پھرتے تھے، مجمع اکٹھا کرتے تھے، لوگوں کو جمع کر کر کے ان کو دین کی باتیں سکھاتے تھے اور حقوق یاد دلاتے تھے۔ اور عرفات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے وہ تو اللہ اکبر، اور اس میں خاص طور سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں تو بڑی لمبی بات ہے اور بہت مضبوط اور مستحکم باتیں ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اسی کا اثر ہے کہ ہمارے یعنی اس جیسے ماحول میں ہمارے اس بھارت دیش میں بھی ایک چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، میں کیا ان کا نام لوں، لیکن ان کی بات آپ سن لیجیے، وہ ان کی بات نہیں ہے، وہ تو مجبوری تھی ان کو بولنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ناریوں کو، یعنی ہندوستان کی خواتین کو، یعنی جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی یہ جو ترکے میں سے جو حصہ ملتا ہے یہ اسلام کی دین ہے، یہ اسلام کی دین ہے۔ 150 سال پہلے دنیا میں اس کا تصور نہیں تھا۔ تو عورتوں کو ان کے حقوق دینا، بیوی بنا کے رکھیں تو ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے رحم کا معاملہ کرنا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اسی طرح سے ان کو دین سکھانا، حتیٰ کہ ان کو جو ہے وراثت میں سے حصہ دینا دلانا، یہ سب وہ خوبیاں ہیں جو اسلام نے خاص طور سے ان کو بحال کیا ہے۔ آج بھی ہماری مسجد میں سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی تھی، اس میں درمیان میں ایک بات، تیسری رکوع تھی سورہ یوسف کی، اس درمیان میں اس میں کچھ باتیں آئی تھیں، تو اس میں لکھا ہے اہل تفسیر نے کہ یہ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ اسلام نے بعض چیزوں کو عورت کی طرف منسوب کیا، اور دوسری قوموں میں مرد کو، شوہر کو عورت کا آقا بتایا جاتا تھا، بلکہ اس کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، پتی دیو کہتے بھی ہیں۔ تو یہ دیوتا سمجھنا یا آقا سمجھنا، یہ انسان کو کسی انسان کا دیوتا بنا دینا، عورت کو یہ کہنا کہ تمہارے جو پتی ہیں، پتی دیو ہیں یہ، اور یہ تمہارے آقا ہیں،
یہ اس کو انسانیت سے نیچے اتار دینا ہے۔ اسلام نے دونوں کو فریق بتایا، یہ تو نہیں کہ نر ناری ایک سمان، دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں، عورت عورت رہے گی، مرد مرد رہے گا، لیکن عورت اور مرد دونوں انسان ہیں، یہ تصور اسلام نے دیا ہے، ورنہ وہ تو جانور سمجھتے تھے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یورپ جیسے علاقے میں، یورپ کے بر اعظم میں عورتوں کو ابھی سے کچھ پہلے تک ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، کیونکہ تفصیل میں جانے والے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے یہاں عورتوں کو انسان میں شمار نہیں کیا گیا تھا، عورت انسان نہیں تھی، وہ کوئی اور مخلوق ہے، بہت ساری مخلوق ہے دنیا میں، اس میں سے ایک عورت بھی ہے۔ ہاں، اسلام نے جو ہے بتایا کہ نہیں، شوہر بیوی کا یہ آقا نہیں ہو سکتا ہے، ہاں یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اچھا کیوں بڑا بنایا ہے؟ مرد، عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، لیکن مرد اور شوہر جو ہے وہ عورت پر ذمہ دار ہیں اور بڑے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو کما کر کھلانا ہے، لڑکی کمانے نہیں جائے گی، اپنی بیٹیوں کو جاب کرانا، ان کو کوئی ٹیکنیکل ہینڈ سکھانا جس سے وہ باہر جا کر کچھ کام کریں اپنے گھر کے کام کاج کے علاوہ، اس کو بعض اہل علم نے دیوسی لکھی ہے۔ دیوس جانتے ہیں؟ نہیں تو بعد میں لغت دیکھ لیجیے گا۔ دیوسی میں شمار ہے کہ عورت سے کام کروایا جائے، یعنی کمانے کا کام۔ عورت کمانے کے لیے نہیں ہے، کمانا تو مرد کی ذمہ داری ہے، عورت اپنے گھر کی رانی ہے، عورت اپنے گھر کی رانی ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں یہ بھی بات آ جائی کہ عزیز مصر کا جو گھر تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی پرورش کا اللہ نے انتظام کیا، اس کی جو بیوی تھی جس کو لوگ زلیخا کہتے ہیں، اصلاً اس کا نام زلیخا ہے، تو بہرحال اس زلیخا کے گھر میں جو واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عزیز کا گھر نہیں کہا ہے، زلیخا کا گھر کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر عورت کو، ہر شادی شدہ کو اس کا ایک گھر ہونا چاہیے، اور وہ گھر جو ہے یہ اس کی گویا کہ بعد اس گھر کی وہ رانی ہے۔ جس طرح مرد اگر اپنے آپ کو راجا سمجھتا ہے تو یہ اس کی رانی ہے، اور یہ وہاں جو ہے وہاں کی یہ ملکہ ہے، اور وہاں اس کا اپنا ایک نظام ہو، اور وہاں اس کا اپنا اختیار ہو۔ اس کو جو ہے خاندانی وہ مشترکہ خاندانی نظام کے قید و بند میں رکھ کر، اس کو پریشر میں ڈال کر، اور اس کو جو ہے ہمارا جو اپنا جو ہندوستانی فیملی سسٹم ہے جوائنٹ کا، اس میں اس کو مجبور کرنا اور اس کو مظلوم بنا کے رکھنا، یہ انصاف نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر شادی شدہ عورت یہ الگ اپنے اختیار سے، اپنے اعتبار سے رہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں سے تعلق نہیں رکھا جائے گا، نہیں، ہدیہ تحفے کا تعلق ہوگا، مہمان آئیں گے ان کی ضیافت کرائی جائے گی، پردے میں رہ کر کی جائے گی، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے کرے گا، دوسروں کو دیکھ کر نہیں کرے گا، دوسروں کے دباؤ میں نہیں کرے گا۔ یہ ایسا اتنی تفصیل خاندانی نظام کی، معاشرتی نظام کی، نکاح اور شادی کی ایسی تفصیلات، یہ تو میں نے چند اشارے کیے ہیں آپ کو، یہ ساری تفصیلات اور اتنی باتیں یہ اسلام میں اسلام کی تعلیمات میں ان کا جو مواد ملتا ہے، دوسری جگہ اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے یہاں ابھی کسی حد تک یہ باقی ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کے لیے مسجد کو چنا جاتا ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مسجد تو مسجد ہی ہے ساری، وہ زمین کے نیچے بھی مسجد ہے اور آسمان تک مسجد ہی کہلائے گی، لیکن مسجد کا عمل جس جگہ ہوتا ہے، جہاں سے مسجد کے جس حصے سے نماز پڑھائی جاتی ہے، جہاں اور دوسرے دینی کام ہوتے ہیں، یہ ہم اپنے عمل سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نکاح دینی کام نہیں ہے؟ کہ لوگ تو پہلے پتہ نہیں کہاں کہاں کن ہالوں میں، کہاں کہاں کلبوں میں کرتے تھے، بڑی مشکل سے ان کو سمجھا بجھا کر اب ان کا ذہن بنایا گیا کہ مسجدوں میں آ رہے ہیں۔ اب مسجدوں میں جو اگر ان کو جگہ بدل دی جائے تو آئندہ ہو کر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، پھر جب یہاں ہم لوگوں کا یہ عمل اگر اس لائق نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم باہر ہی کرتے تھے، اور ہمارے پاس تو کلب ہے، ہمارے پاس ہال ہے، ہمارے پاس جو عمل مسجد کا جو عمل ہے وہ عمل سب کے سامنے ہونا چاہیے اور مسجد کی اصل جگہ سے ہونا چاہیے۔ ابھی معلوم ہوا کہ نہیں، چھہارے کی تقسیم میں یہاں لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، اس لیے نکاح کے عمل کو ممبر سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہاں اصلاح طلب عمل جو تھا، وہ تقسیم کا عمل جو تھا اس کو ٹھیک کرنا تھا، نہ یہ کہ نکاح کی جگہ بدل دی جائے۔ یہ تو اس عمل کو ہلکا کرنا ہو گیا۔ اگر یہاں بھی ہنگامہ ہوگا تو کیا اس کے بعد اور کچھ کریں گے؟
اور جب کسی عمل کے لیے ہم اس میں آپ قابو نہیں پا رہے ہیں، آپ جگہ بدل دیں گے تو وہ عمل اور زیادہ بے قابو ہوگا. لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہاں اس جگہ کا تو احترام کرنا تھا، ہم لوگ نہیں کریں. یہاں کو ہم فری ہیں، یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہاں کیسے بھی کر سکتے ہیں. آپ کے شہر کی بڑی بڑی مسجدوں میں، ہماری بہو بی بی مسجد میں، ہمارے قریب میں غلام رسول مسجد ہے، اور جو بڑی سی بڑی مسجدیں ہیں الحمدللہ آئے دن نکاح ہوتے رہتے ہیں، آئے دن نکاح ہوتے رہتے ہیں. چھوہارے وہاں بھی تقسیم ہوتے ہیں اور الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک سے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے وہ جو انتظار کرتے رہ گئے اور بہت سارے نیچے سے چلے گئے اور اس عمل کے لیے جگہ بدل دی جائے. مسجد میں ایک وقت میں ایک ہی عمل ہونا چاہیے. اگر ایک مجلس چل رہی ہے، دوسری عمل کو دوسرا کوئی عمل ہونا ہے تو اس مجلس میں ضم کر دیں گے، تھوڑا سا مؤخر کر دیں گے، ایک سے فارغ ہو لیں گے پھر دوسرے کو کریں گے. ہماری مسجد کے ساتھی ہیں، پورے شہر میں مشہور ہیں، شمشیر الحق صاحب، شیخ شمشیر الحق. ان کی بھتیجی کا نکاح ہوا. ایک بھائی ہیں شمشیر بھائی، دوسرے بھائی ہیں نور الرحمن بھائی، ماشاءاللہ پرانے حضرات ہیں، لوگ پورا شہر جانتا ہے ان کو. ان کی بھتیجی کا نکاح ہوا ابھی پچھلے منگل کو. میں نے یہ پڑھایا، اپنے ممبر سے پڑھایا، اور وہ ہماری مسجد کا گشت کا دن ہے. ہماری مسجد کا اپنا پہلا گشت ہے. نکاح بھی ہوا، چھوہارے بھی تقسیم ہوئے، گشت بھی ہوا، سارا عمل ہوا. یہ سب سارے اعمال، دین کے سارے اعمال یہ ہمارے ہی ہیں. یہ تو ایک گلدستے کے چند پھول ہیں. ہم ان میں سے کسی کو اپنا، کسی کو کچھ اور سمجھیں، ایسا نہیں ہے. لہذا ایک وقت میں ایک مسجد میں ایک عمل ہو، سارے حضرات اس میں شریک ہوں، اس کو اہمیت دیں اور اس کو جو ہے بحسن و خوبی انجام دیا جائے. اس میں جہاں کوئی کمزوری ہو رہی ہے اس کو رکوایا جائے. مثلا مسجد میں بعض لوگ کیمرے لے کے آ جاتے ہیں. ابھی بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ بیچارے کیا کریں گے، اور کیمرہ مین بھی بلا لیتے ہیں، کندھے پر اٹھا کر لاتے ہیں بڑے بڑے کیمرے، تو ان کو رکوانا ہے. اچھا، اس طرح کے عمل میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ بعض مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام یہاں نہیں ہوگا، یا ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، گانے کی آواز آ رہی ہے، ابھی نماز کا وقت ہے، گانا کیوں بجا رہے ہو. بعض ایسا کہہ دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ عمل کیوں کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں تو یہ صحیح نہیں ہے، دوسری جگہ میں تم فری ہو، یا اس ٹائم میں نماز کے ٹائم میں تو گانا نہیں بجایا جائے گا، باقی وقت میں تم سن سکتے ہو. یہ نہیں، یہ بتانے والے نے تو اچھا ہی سمجھ کے بتایا، یہ طریقہ اچھا نہیں ہوا. جو برائی ہے اگر اس میں ہم ٹوک سکتے ہیں تو اس کو ٹوکیں گے، ہمیشہ کے لیے ٹوکیں گے کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں. ہم لوگ مسلمان محلہ میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں گانا بجانا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اور جو اعمال ہیں جو غلط ہے وہ ہر جگہ کے لیے غلط ہے اور وہ ہر وقت کے لیے غلط ہے. لہذا اس کا ہم خود خیال رکھیں گے کہ ہم اپنے پورے معاشرے کو اسلامی بنائیں. ہم جو ہے چند جو ہے حدود و قیود کا اس کو جو ہے وہ جو ہے ملمہ نہ بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسلامی نکاح اور نکاح کے بعد کے مراحل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ راہب احمد ابن ندیم احمد کا نکاح ہے. ان کے لیے جو ہے اس میں جو نام وغیرہ لکھ کے دیے گئے ہیں. ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ لڑکی کے والد صاحب یا اور جو بھی ان کے قریبی رشتہ دار لیگل گارجین ہوں، اگر وہ موجود ہیں اور انہوں نے لڑکی سے خود پوچھ لیا ہے تو اور کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں لوگ گواہ بن کر بھی، اور وہ گواہ اکثر غیر محرم ہوتے ہیں. لڑکا والوں کی طرف سے بھی جاتے ہیں. لڑکا والے تو سارے ہی غیر محرم رہتے ہیں، خود لڑکا بھی غیر محرم، لڑکے کے باپ بھی اس لڑکی کے لیے جب تک نکاح نہیں ہوا غیر محرم ہے. جب نکاح ہو جائے گا تو لڑکا محرم ہے اور لڑکے کے والد بھی سسر ہونے کی وجہ سے محرم ہو جائیں گے. لیکن نکاح سے پہلے لڑکی کے پاس لڑکا والوں کی طرف سے کوئی بھی جائے یہ بات درست نہیں ہے. اور لڑکی والوں میں سے بھی ان کے جو ایسے رشتہ دار ہیں جو محرم نہیں ہیں ان کا جا کر پوچھنا صحیح نہیں ہے. رہی یہ بات کہ پھر گواہ کون بنے گا، ہم کہتے ہیں گواہ کی ضرورت کیا ہے. لڑکی سے پوچھنے کے وقت میں گواہی کی ضرورت نہیں ہے. گواہی کی ضرورت یہاں ہے اب لڑکی کے والد موجود ہیں، جو ولی ہیں موجود ہیں. اگر ولی نہیں ہوتے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کوئی، تو سب یہاں سب رائے مشورے سے کام ہو رہا ہے، ارینج ہے سارا، اور لڑکی اپنے سماج میں رہ رہی ہے، سماج کی بیٹی ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو نہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اگر ویسا ہوتا تو پھر لڑکی اپنا کسی کو وکیل بناتی. یعنی لڑکی کا ولی جب موجود ہے تو وکیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک غیر محرم تو ہم لے جاتے ہیں وکیل کے نام پر، پھر گواہ کے نام پہ 4 لے جاتے ہیں، اور 4 گواہی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. نکاح میں تو 2 ہی گواہ کافی ہیں، اور اس میں کوئی تفصیل نہیں کہ لڑکی کی طرف سے ہو کہ لڑکا کی طرف سے ہو. یہ پورا مجمع گواہ ہے. مسجد میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے گواہ ہیں، سب گواہ ہیں.
ان میں سے جن کا چاہے نام لکھ لیجئے، ٹھیک ہے، 2 نام لکھ دیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لڑکی سے پوچھنے کے وقت میں گواہی کی ضرورت نہیں ہے، نکاح جہاں قبول کرایا جاتا ہے لڑکا سے وہاں پہ گواہی کی ضرورت ہے، اور وکیل اس صورت میں ضروری ہے جب کہ ولی نہ ہو۔ جب ولی موجود ہے تو وہی وکیل ہے، بلکہ وکیل کیوں ہوں گے، وہ تو اصیل ہیں۔ ایک ہی جگہ آدمی خود بھی جو ہے وہ حاضری دے اور خود بھی جواب دے اور پھر اس کا وکیل بھی بولے، یہ بات ایسی نہیں، یہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا یہ اس علاقے کا رواج ہے۔ یاد رہے وکیل کی ضرورت ولی کے نہ ہونے پر ہے، جب لڑکی کا ولی موجود ہے تو وکیل نہیں لگے گا۔ اور جو ہے گواہ کے بارے میں جو کچھ ہم نے جتنا سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں اس بارے میں جتنی جو حد بندی ہے وہ ہمارا علاقائی رواج ہے۔ 4 گواہ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہوتے ہیں، وہ جو کاغذ میں لکھا جاتا ہے 2 ادھر سے 2 ادھر سے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے جتنا قرآن و حدیث میں ہے اتنا ہی پہ ہم محدود رکھیں، تاکہ ضرورت پڑے تو سپریم کورٹ ہو یا اور دنیا کی کوئی عدالت ہو ہم اس میں کہہ بھی سکیں، ورنہ اگر خود سے ہم اس میں ترمیم کریں گے تو وہ تو پہلے ہی سے چاہ رہے ہیں ترمیم کرنا، وہ تو جو ہے سب کے لیے ایک یونیفارم سول کوڈ بنانا چاہ ہی رہے ہیں، بہت پہلے سے چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک اسلامی نظام ہے، یہ عبادت کا ہمارا مخصوص طریقہ ہے، ہم اس کو اتنے ہی پہ کریں گے۔ اس کے لیے یہ رجسٹری والا کاغذ یہ بھی ضروری نہیں ہے، کرتے ہیں آپ انتظام کے لیے اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں، کریں، منع نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ اس کاغذ کا اتنا زیادہ رواج یہ بھی آپ کے علاقے میں ہے، یہ کلکتے میں ہے، بنگال میں ہے، دوسرے علاقوں میں اس کی ضرورت۔ ہم لوگوں نے بھی نکاح کیا تھا، ہمارا کوئی کاغذ نہیں بنا تھا، بہت سال کے بعد پاسپورٹ کو جب اپڈیٹ کرانے گئے تھے 10 سال کے بعد پاسپورٹ اپڈیٹ کرانے گئے تو اس میں جو ہے وہ اسپاؤس نیم لکھنا تھا، وہ نام جب ہم نے لکھ دیا، نہیں لکھتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لکھ دیا تو اس نے کہا کہ اگر ہو گیا نکاح آپ کا نام آپ نے دیا تو پیپر بھی دے دیجئے۔ تو اب جا کر ہم نے پٹنہ امارت شریعہ سے کاغذ بنوا لیا تھا، اس کا جو طریقہ ہے بالکل وہ صحیح طریقے پہ بنا تھا۔ تو بہرحال ضروری کو ضروری سمجھیں گے ہم، غیر ضروری کو ہم اپنی ضرورت کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، الگ بات ہے، اس کو دین کا حصہ نہ بناوے۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نکاح کے موقع پہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خطبہ نکاح میں 3 آیتوں کا پڑھنا مسنون ہے، ان تینوں کو پڑھا جائے، ان میں سے کسی کو، ان ساری آیتوں میں جو ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اللہ سے ڈرنے کا۔ حالانکہ موقع خوشی کا ہے، لیکن خوشی میں متوالا ہو کر آدمی پھول کر پھٹ نہ جائے، اس لیے ایسے موقع پر خاص طور سے تقوی کی تاکید کی گئی ہے۔ اور جو اس موقع پہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں ان حدیثوں میں عموماً نکاح کے فوائد بتائے گئے ہیں اور جو ہے اس کی ضرورت بتائی گئی ہے۔ اور جیسے کہ شروع میں نے ایک حدیث پڑھی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے جوانوں کی جماعت، نوجوانوں، جو تم میں سے شادی کر سکے وہ کرے، یعنی جس کے اندر جو ہے صلاحیت ہو شادی کی وہ شادی ضرور کرے، کیونکہ اس سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، آنکھوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی نہ کر سکے، کسی بنا پر، کسی مجبوری پر کوئی آدمی شادی نہ کر سکے، یعنی ابھی تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزوں کی کثرت کرے، کثرت سے وہ نفلی روزے رکھے۔ روزوں کی کثرت بھی نہیں ہے اور شادی کی جلدی بھی نہیں ہے، یہ دونوں بات اگر نہیں ہے تو بات اچھی نہیں ہے۔ بہرحال شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل کھانے پینے کی چیزیں بہت ساری بننے لگی ہیں اور کھانا پینا پہلے سے زیادہ ہونے لگا ہے اور رچ ڈائٹ زیادہ لیتے ہیں لوگ، اور پھر دنیا کا ماحول بھی عجیب ہے۔ ایسے میں ابھی کے ماحول میں تو پہلے سے زیادہ شادی میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ضرورت محسوس زیادہ ہو رہی ہے، اس کے اسباب، ضرورت کو پیدا کرنے والے اسباب اب زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن الٹا تاخیر بڑھا دی گئی ہے۔ یہ بات غیر اسلامی ہے اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بات جو بتائی گئی کہ شادی کا مقصد ہے اولاد کی کثرت، تو آپ دیکھیں گے کہ آج جو لوگ اولاد کی کثرت نہیں چاہتے ہیں، وہ ان کے اندر اللہ نے فطری تقاضا تو رکھا ہے کہ وہ کسی کے سے محبت کریں گے، کسی پر شفقت کریں گے، تو جو اولاد پر شفقت کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو اپنی اولاد بڑھانا نہیں چاہتے ہیں، ان کے اوقات کی گزاری کہاں ہوتی ہے؟ کتوں کے ساتھ۔ جو اپنی اولاد کو وقت دینا نہیں چاہتے ہیں، کتوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، طوطوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور بلیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ تو آدمی جانور کے بچوں کو پالے، ان کو کھلائے پلائے اور ان کو جو ہے لے آ کر ویکسین دلائے اور ان کا علاج کراوے، یہ اس کے لیے آسان ہو رہا ہے، اور انسان کے بچوں کو، اپنے بچوں کو پالے، یہ مشکل ہو رہا ہے۔ یہ بہت گری ہوئی بات ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال في حديث آخر من رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محمد فاروق صاحب کی لڑکی شمیمہ خاتون کو جناب دلشاد احمد اور ندیم احمد کی اور تمام حاضرین مجلس کی گواہی میں بعوض 25,000 روپے حق مہر آپ کے نکاح میں دیا گیا۔ آپ نے شمیمہ خاتون کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما بالخیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحم الراحمین، تو ہم سب کے یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام نیک ارادوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس نکاح کو یا اللہ باعث برکت بنا دے۔ یا اللہ امت میں اچھے اضافے کا یا اللہ اس کو سبب بنا دے۔ یا اللہ اولاد کی کثرت کا اور دین کے داعی اور شائدائی پیدا ہونے کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے۔ دونوں جانب کے رشتہ داروں میں پہلے سے زیادہ بہتر تعلقات پیدا فرما دے۔ یا اللہ جانبین میں الفت، محبت، مودت پیدا فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو تا حیات باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے یا اللہ افتراق سے اور اختلاف سے اس کی حفاظت فرما، تمام مخلوق کے شر سے اس کی حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ اس موقع کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان سب دعاؤں کو ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ اے مولا کریم یا اللہ اس نکاح میں بھرپور برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ آگے کے مراحل یا اللہ سہولت اور سنت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم جتنے بھی اے اللہ بے نکاح ہیں یا اللہ ان سب کے یا اللہ جلد نکاح کا انتظام فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ یا اللہ نکاح کے بعد اولاد سے محروم ہیں یا اللہ ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ یا اللہ اولاد والوں کی اولاد کو صالح بنا دے۔ یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے مولا کریم یا اللہ تو ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ تو ہماری اولاد کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دے۔ اے مولا کریم یا اللہ تو ہم سب کو یا اللہ اطاعت والا بنا، اتباع سنت والا بنا۔ یا اللہ رسمیت سے اور رواجی طریقوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا گیا وہ نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔